بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ماحولیاتی بحران کی بات کر رہے تھے، جو سرمایہ داری کے 4 بحران ہیں، اور ان 4 بحرانوں میں سے پہلا بحران ماحولیاتی بحران ہے۔ بنیادی طور پر ماحولیاتی بحران سے نبرد آزما ہونے کی 2 راہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مذہبی بیداری کے ذریعے تصرف فی الارض اور سرمایہ دارانہ ترقی کے مجرمانہ جدوجہد کو ختم کیا جائے۔ اس تفصیل کو ہم باب دہم میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ایسی ٹیکنالوجیز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے جو بڑھوتری سرمایہ کو جاری رکھتے ہوئے اس کے ماحولیاتی تنزلی عمل کو بتدریج معدوم کر دیں۔ تو جو انوائرمنٹل کرائسس یا ماحولیاتی کرائسس ہے سرمایہ داری کا، اس کو دو طریقے، جو مین سٹریم طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی، جیسے کہ جب بھی سرمایہ داری کا کوئی بحران آتا ہے تو اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی اردو میں پتہ نہیں کیا لفظ ہے اس کا، ٹیکنالوجی۔ تو ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جائے جو ماحولیاتی دو طرح کی ٹیکنالوجی، ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں، یعنی یہ ان کا کام یہی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جو نئی عمومی ٹیکنالوجی ہو وہ ایسی ہو کہ اس کا ماحولیاتی اثر جو ہے، امپیکٹ، وہ زیادہ خراب نہ ہو بلکہ سسٹینیبل ہو، یعنی ایسا ہو کہ اس کے نتیجے میں ترقی بھی ہو لیکن ماحول بھی جو ہے خراب نہ ہو۔ تو اسی کو سسٹینیبلٹی کہتے ہیں، جو ترقی ہو مگر ماحول کو کم سے کم۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ماحول کو اب جو ہے وہ بطور ایک سرمایہ، کہ ماحول جو ہے ایک سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، تو اس کی مطلب یہ ہے کہ حفاظت ان معنوں میں ضروری ہے۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو سرمایہ دار مخالف و مذہبی، لیکن یہ کہ اس میں یعنی ہر طرح کی مذہبیت نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک مذہبیت وہ ہے، یعنی جب سرمایہ داری وجود میں آئی، یعنی اس کا فروغ ہونا شروع ہوا، تو ایک خاص قسم کی مذہبیت اس کو محفوظ بھی دیا اس کو۔ اور ہمارے ہاں بھی لوگوں نے مطلب یہ کہ جیسے علامہ اقبال نے یا دوسرے لوگوں نے اس زمانے میں 19ویں صدی میں اس کا تھوڑا بہت چرچا کیا۔ انسان مرتکز، اینتھروپوسینٹرک، مذہبیت، کہیں گے اللہ نے سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو اس کو جو ہے مسخر کیجیے۔ حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا مسخر کیجیے، کہا آپ کے لیے مسخر کی ہیں، ان کو استعمال کیجیے امانت سمجھ کر، سمجھے؟ لیکن اس کی مطلب تشریح اسی طرح مطلب عیسائیت میں بھی لوگ پیدا ہو گئے اور عیسائیت میں تو اس کی زیادہ خاص طور پہ پروٹیسٹنٹزم میں زیادہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک انسان مرتکز مذہب بن جائے۔
تو اس نے ایکچولی مہمیز پہنچا ہے اس ماحولیاتی پلنڈر، ماحولیاتی لوٹ مار کے لیے. اور ہمارے یہاں بھی مطلب انہوں نے کہا کہ یہ انسان خلیفہ ہے اور ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی وغیرہ وغیرہ، یعنی مطلب ایک ایسی تعویل کی جو مطلب ان میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کیسے سمجھیں گے تعویل. اور تعویل کا مطلب یہ تشریح بھی ہوتی ہے، اور تعویل کا مطلب اس کی تنزیل بھی ہوتی ہے، اس کو واقع پر لاگو کرنا. تو آج بھی جب ماحولیاتی بحران ہے تو اس میں ایک ایسی مذہبیت بھی پیدا ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں انڈیجنس تھنکنگ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قدیم حکمت کہہ لیں اس کو، جیسے مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا کے جو ایبوریجنل یعنی پرانے لوگ ہیں، یا امریکہ میں جو سرخونود ہیں، ان کی ہاں جو ہے ماحول سے تعامل کا ایک عجیب و غریب یعنی مطلب یہ ہے کہ فلسفہ ہے، تو اس کو استعمال کریں. دوسرا مذہب کی، اب پہلے جب فروغ ہو رہا تھا تو اس وقت مذہب کی یعنی اینتھروپوسینٹرک یعنی انسان مرتکز مذہبیت کی تشریح کو استعمال کیا سرمایہ داری نے. اور اب مذہبیت، ایسی مذہبیت کی انڈیجنس تھنکنگ کو بھی استعمال کرتی ہے، اور مذہبیت، ایسی مذہبیت جو ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مدد دے، سرمایہ داری کو چیلنج کیے بغیر. یعنی سرمایہ داری پہ کرٹیک تو صحیح ہے، وہ تو خود سرمایہ داری والے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو چیلنج یعنی اس کو اٹھا پھینکنے کی یعنی ان معنوں میں چیلنج کیے بغیر تو اس کو بھی استعمال کرتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس میں استعمال نہ ہوں. تو ایسی مذہبیت اس کو اس بحران کو ختم کر سکتی ہے جو سرمایہ داری کو اٹھا پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس میں کو ٹرانسینڈ اٹھا پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سرمایہ دارانہ اقدار کو رد کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ کیوں سرمایہ دارانہ اقدار کے ہوتے ہوئے ماحولیاتی صفا اور طہارت ممکن نہیں ہے. سمجھے جی؟ تو چلیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. تو سرمایہ بنیادی طور پر ماحولیاتی بحران سے نبرد آزما ہونے کی دو راہیں ہیں. راہیں ناٹ اگر دو رائیں کی بات کریں تو پھر دو آراء کہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ رائیں جو ہے جمع ہوتی ہے رائے کی. سمجھے جی؟ جو بھی ایک یہ کہ مذہبی بیداری کے ذریعے تصرف فی الارض اور سرمایہ دارانہ ترقی کی مجرمانہ جدوجہد کو ختم کیا جائے، اس کی تفصیل ہم باب دھیان میں. دوسرے یہ کہ ایسی ٹیکنالوجیز کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے جو بڑھوتری سرمایہ کو جاری رکھتی ہے، اس کے ماحولیاتی تنزلی عمل کو بتدریج معدوم کر دیں. تو یہ بنیادی حکمت عملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری جیسا کہ ہمیشہ کرتی ہے وہ ہر اس چیز کو استعمال کرتی ہے جو اس کے حق میں استعمال کر دو. بنیادی طور پہ سرمایہ داری کا یہ ہے، اور یہ اس کی قوت کا بھی راز ہے کہ وہ عموماً کسی چیز کو رد نہیں کرتی. ایون جو انقلابی تحریکیں ان کو بھی اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتی ہے. تو مذہب کو بھی اور جو قدیم روایتی حکمت ہے جیسے اس کو انڈیجنس تھاٹ کہتے ہیں، اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. آج کل بہت سے سائنسدان اور سرمایہ دارانہ پالیسی ساز
ایسی ہی ٹیکنالوجیوں کی ایجاد اور استعمال کو فروغ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور متبادل ذرائع توانائی کو عام کرنے کے ضمن میں ان کو کامیابیاں بھی نصیب ہوئی ہیں۔ اپنی 250 سالہ تاریخ میں سرمایہ داری نے اپنے نظاماتی بحرانوں سے نابرد آزما ہونے کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ یعنی ایک طرف تو سرمایہ داری جو ہے اس تضادات سے بھرپور ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس میں ایک لچک ہے، ان معنوں میں کہ وہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جو بحران اس کو آتے ہیں اس سے بچ جاتی ہے۔ تو اس میں لچک بھی ہے اور پھر روتھ لیسنس بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بے رحمی اور صفاقی، لیکن یہ کہ وہ چیزیں وہ پھر مطلب یہ کہ وہ سارے ہتھیار استعمال کرتی ہے موقع کے مطابق۔ تو اپنی 250 سالہ کی تاریخ میں سرمایہ داروں نے اپنے نظاماتی بحرانوں سے نابرد آزما ہونے کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنے پیدا کردہ ماحولیاتی بحران پر قابو پا لے۔ ماحولیاتی بحران سرمایہ دار نظام کو مسخر کرنے کے مواقع، یعنی اس پر غالب آنے کے مواقع ضرور فراہم کرتا ہے، لیکن غالب یعنی اس کو مسخر کرنے کا مطلب ہے اس کو ٹرانسینڈ کرنے، لیکن اس کی کشمکش میں کون کامیاب ہوگا؟ جو سرمایہ داری، لیکن اس کشمکش میں کون کامیاب ہوگا؟ وہ جو سرمایہ داری کے انہدام کے لیے کوشش ہیں یا وہ جو سرمایہ داری کی تشکیلیں نو کرنے کی صحیح کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سے بات ہے کیونکہ تو اس وقت دو ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بحران میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو مطلب یہ ہے کہ جدوجہد کریں اور اس کو مسخر کر لیں، یعنی مطلب یہ کہ ٹرانسینڈ کر لیں، اور اس کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ اقدار سے اٹھ کر جو ہے افراد کی تشکیل نو اور معاشروں کی تشکیل نو اور ریاست کی تشکیل نو میں کامیاب ہیں۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بدلے گی اور اس کا مقابلہ کرے گی اور اس کی ایک تشکیل نو ہوگی، یعنی سرمایہ داری رہے گی لیکن یہ کہ اس کا تو یہ ہمیشہ کرتی ہے۔ تو یہ دو امکانات ہیں، اس میں کوئی جو ہے مطلب یہ ہے کہ چیز جو ہے آٹومیٹک نہیں ہے، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا جی، تو یہ پہلا بحران۔ دوسرا بحران سرمایہ داری کا دوسرا نظاماتی بحران مالیاتی یا فائنینشل ہے، اور فائنانس جو ہے وہ سرمایہ داری کی ایجاد ہے۔ غیر سرمایہ دارانہ نظام میں زر کا وجود ہوتا ہے، دولت کا وجود ہوتا ہے، لیکن فائنانس کا وجود نہیں ہوتا۔ تو فائنانس یا یہ اس کی تعریف ہے فائنانس کی۔ فائنانس وہ سرمایہ مطلب چیز ایک ہی ہے، دولت یا زر۔ دولت اور زر، یعنی زر جو ہے پیسہ اور دولت یعنی سونا چاندی، یہ فائنانس بھی بن سکتے ہیں اور غیر فائنانس بھی بن سکتے ہیں، اور ان کے بننے کی جو میزان ہے یا کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ فائنانس وہ سرمایہ دارانہ زر ہے جو اپنی بڑھوتری کی جستجو میں مستقل گردش کرتا رہے۔ یہ اس کی تعریف ہے، یعنی فائنانس کی تعریف کیا ہے؟ یہ کیپٹل کی بھی تعریف ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب دولت اور زر سرمایہ بن جاتے ہیں یعنی کیپٹل بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو ہم فائنانس کہتے ہیں۔
اس کو مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل کیپٹل بھی کہتے ہیں۔ تو فائنانس وہ سرمایہ دارانہ زر اور دولت ہے جو اپنی بڑھوتری کی جستجو میں مستقل گردش کرتی رہتی ہے۔ یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ مکمل طور پہ سرمایہ فائنانس نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے ایک ایبسٹریکٹ تعریف ان معنوں میں ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل 100% تو اس طرح نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جتنی اس معیار کے قریب ہوتی جاتی ہے اتنی وہ سرمایہ دارانہ زر بنتی جاتی ہے، اور دولت اور زر کی اس کی حیثیت جو ہے وہ یہ کہ بڑھوتری، یعنی اس کو جو ہے اس کے انبار لگانا۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا سرمایہ دار کے بارے میں، الذی جمع مالا، جو مال جمع کرتا ہے، جمع مالا، اور پھر کیا کرتا ہے، وعددہ، اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ تو مطلب وہ گنتا کس لیے گنتا ہے کہ اور بڑھ جائے، اور پھر یعنی وہ گننا جو ہے اس کا مقصد بن جاتا ہے، سرمایہ کو جمع کرنا اور اس کو گننا جو ہے اس کا مقصد بن جاتا ہے۔ تو یہ سرمایہ داری، الذی جمع مالہ وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا، یہی سرمایہ دار گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال جو ہے اس کو لافانی زندگی عطا کر دے گا، اس کو فنا سے اوپر غیر فنائیت کی حد تک لے جائے گا، اس کو غیر فانی کر دے۔ ایحسب ان مالہ اخلدہ، کلا، نیور، نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمہ، تو وہ جو ہے حطمہ میں پھینکا جائے گا، حطمہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اور یہ آگ جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں، الذی تطلع الافئدہ، تو وہ یعنی انسانوں کے سینوں تک پہنچتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ داری نہ زر اور دولت وہ ہے جو اپنی بڑھوتری کے لیے مسلسل کوشش کرتی، جستجو میں مستقل گردش کرتی رہتی ہے۔ تو گردش تو تجارت بھی کرتی ہے، لیکن اس گردش کا مقصد صرف اس کی اپنی جستجو ہے، اپنی تعداد بڑھانے کی جستجو ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے فائنانس۔ تو فائنینشیل مارکیٹ جو ہے اس کے دو بڑے، منی مارکیٹ ہے، اس میں پیسے کی مارکیٹ جس میں پیسے کو جو ہے بیچا اور خریدا جاتا ہے، یعنی وہ جو پیسہ جو ہے غیر سرمایہ دار نظام میں صرف میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ خود ایک سرمایہ بن گیا ہے۔ اس میں جو آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہے، اس میں آپ کی بانڈ مارکیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ ہے، اس کی آپ کی ڈیریویٹو مارکیٹ ہے، اس میں آپ کی کیپٹل مارکیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہیں تو سرمایہ داری کی جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل اب ہم نے دیکھی ہے وہ فائنانس ہی ہے، کیونکہ فائنانس جو ہے، کیونکہ جب آپ سرمایہ داری جو ہے اشیاء کی پیداوار اور اشیاء کی تخلیق پر مبنی تھے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسے کے ذریعے کوئی کموڈٹی بنائی تاکہ اس کو بیچیں تاکہ مور پیسہ ہو، ہے یہ مارکس کی جو ہے۔ لیکن اب آپ کموڈٹی بنائے تو اس میں یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے تو یہی کیپٹل ہے نا، تو یہ وقت لگتا ہے، یہ کیونکہ آپ نے اس میں بننے میں پروڈکشن کریں گے، پھر یہ بازار میں جائے گی، پھر اس کو خرچ کیا جائے گا، پھر آپ کو تو اس میں وقت لگتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے فائنانس مارکیٹ جو ہے اس کو شارٹ سرکٹ کرتی ہے کہ اس کو
جہاں تک ممکن ہو جائے، تو وہاں سے پوری جمپ لگاتی ہے یہاں سے. پوری طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ جیسا، کیونکہ یہ سارا سسٹم ایونچولی پروڈکشن میں ہی بیسڈ ہے، لیکن پروڈکشن میں جو اس کی سے وہ تعلق ہے وہ بہت پتلا ہے، اور پتلا سے پتلا ہوتا جاتا ہے. اور یہ بھی جیسے کہ ہم دیکھیں گے ایک بنیادی وجہ ہے بحران کی. تو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ختم کر دیں گے، اگلی بار جو ہے تفصیل. سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا نظاماتی بحران مالیاتی یا فائنانس سرمایہ داری کی ایجاد ہے. غیر سرمایہ دارانہ نظام میں زر کا وجود ہوتا ہے، دولت کا وجود ہوتا ہے، لیکن فائنانس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. فائنانس وہ سرمایہ دارانہ زر ہے جو اپنی بڑھوتری کی جستجو میں مستقل گردش کرتا ہے، اور اس کی گردش کو مہمیز دینے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام میں فائنینشیل مارکیٹ، سود کا بازار اور سٹے کا بازار، یہ فائنینشیل مارکیٹ کی بنیادی مارکیٹیں ہیں، بتدریج اشیاء اور محنت کے بازاروں پر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا کس طرح وہ جو ہے پروڈکشن کا جو سرکٹ ہے اس کو شارٹ سرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ اگلی بار جو ہے مزید اس پہ انشاءاللہ بحث کرتے ہیں. بتدریج اشیاء اور محنت کے بازاروں پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں، کی وجہ کہ سرمایہ دارانہ زر کے پیچھے سونا چاندی یا کسی اور شے کی مقدار نہیں ہوتی. تو یہ یعنی تخلیق کرتا ہے، یعنی پیسہ جو آپ پرنٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس پہ صرف جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست کی یعنی طاقت ہے، اور سرمایہ دارانہ جو بازار ہیں ان پر اعتبار. تو وہ طاقت یا اعتبار اگر کم ہو تو وہ فوراً جو ہے اس میں بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو اس پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اگلی بار سے.